السلام علیکم دوستو، جیسے کہ اس دور میں اسلام دشمن عناصر اسلام کی حقانیت کو مظہور کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، خصوصاً کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اسلام کی عالمگیر مقبولیت کی، جس کا سبب اسلام کی حقانیت ہے۔ اس سے قطع نظر کر کے بنظر تعصب و عناد یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے بھی شرم و حیا نہیں محسوس کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھام کر اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ معاذ اللہ کذب اور دروغ گوئی پر مشتمل اپنے اس دعوے کے ثبوت میں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں باقی غزوات اور سرایا کی فہرست و طور دلیل پیش کرتے ہیں، اور ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور دیگر رؤسائے مشرکین عرب کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی حقانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، انسانیت پر مشتمل تعلیم، اعلیٰ اصول، تمدن اور دیگر بے شمار محاسن کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ظاہری حیات کے 40 سال، یعنی جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ کو تمام لوگ محمد امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معزز لقب سے ملقب کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے دنیا کو توحید کا پیغام دیا، اور 13 سال تک مکہ معظمہ میں رونق افروز رہ کر لوگوں کو کفر کی ظلمت سے ہدایت کی روشنی کی طرف بلاتے رہے۔ مکی زندگی کے پورے 53 سال میں آپ نے اپنی حیات کے ہر شعبہ میں اخلاقی محاسن کا ہی مظاہرہ فرمایا، بلکہ 40 سے 53 سال کے درمیان 13 سال کا عرصہ تو آپ نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کی کلفت برداشت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ پر کیے جانے والے ظلم و ستم کا جواب دینا یا انتقام لینا تو ایک طرف رہا، بلکہ آپ نے کبھی بھی ان ظالموں کی کوئی شکایت تک نہیں کی، اور پیکر صبر و تحمل بن کر مصائب برداشت کیے۔ جب ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچے تو آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مکہ معظمہ آپ نے بحیثیت مظلوم چھوڑا تھا۔ آپ کے خلاف ظالموں نے ایسا پراگندہ ماحول قائم کر دیا تھا کہ آپ کو رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر نکلنا پڑا۔ پھر آپ مدینہ منورہ سکونت پذیر ہوئے اور 10 سال کے بعد پردہ فرمایا۔ اس حساب سے آپ کی عمر شریف 63 سال ہوئی، جس میں 53 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ آیت جہاد مدینہ منورہ میں 2 سن ہجری میں نازل ہوئی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 55 سال تھی، اور آیت جہاد کے نازل ہونے کے 8 سال بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ الحاصل جہاد و قتال کی مدت صرف 8 سال رہی۔ اب قارئین کرام توجہ فرمائیں کہ جس ذات گرامی نے کل 63 سال کی ظاہری دنیاوی زندگی پائی، اس میں سے 55 سال کا عرصہ اس طرح گزارا کہ آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ نے اف تک نہ کیا۔ صبر و تحمل کرتے ہوئے دشمنوں کے آزار برداشت فرمائے، ظالموں کی بدگوئی کرنے کے بجائے انہیں دعائیں دیں، یہاں تک کہ اپنے متبعین کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے ظلم و ستم برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دی۔ جس ذات گرامی نے اپنی سماجی، خاندانی، ازدواجی، تجارتی اور روابطی زندگی میں کسی سے جھگڑا فساد تو کیا بلکہ اونچے سر میں بات تک نہ کی، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کی، گالی کا جواب دعا سے دیا، تواضع و انکساری کا جو پیکر جمیل رہا، حسن اخلاق کا جو نمونہ عمل رہا، جو سراپا محبت و ہمدردی کا مخزن رہا، جس کے اخلاق و اطوار کی طہارت و پاکیزگی کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا، عقب و کرم میں جو بے مثل و مثال، بردباری میں جو یگان عالم، ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنا جس کا وتیرہ، اس ذات گرامی نے اپنی ظاہری حیات کے 55 سال یعنی تقریباً 88% زندگی 87.30% تک تلوار تھامی نہیں۔ اس ذات گرامی پر شمشیر زنی کا گھٹیا الزام عائد کرنا دیانت و انصاف کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس میں تلوار تھامی اور جہاد و قتال فرمایا، لیکن آپ نے صرف اور صرف دفع ضرر کے لیے تلوار تھامی۔ آپ نے شمشیر کا وار ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم مٹانے کے لیے کیا، جس کا صحیح
اندازہ آپ کی حیات طیبہ میں باقی ہونے والے غزوات کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے سے ہوگا کہ آپ نے کن حالات میں جہاد فرمایا، کن لوگوں کے سامنے جہاد فرمایا۔ ظالم و جفاکش، قزاق اور ستمگر گروہ کے ظلم و تشدد کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لیے آپ نے جہاد کی آہنی دیوار قائم فرما دی اور مظلوموں بے کس لوگوں کی نصرت و حمایت کر کے عدل و انصاف کا ماحول قائم فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شمشیر زنی کا جھوٹا الزام عائد کرنے والے متعصب عناصر تاریخ، سیر اور گزشتہ واقعات کی معلومات سے یک لخت انجان بے خبر ہیں، یعنی پھر انادن و قصدن افطرا پسداری سے پردازی سے کام لیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ جس ذات گرامی کی ظاہری حیات کا تقریباً 88% حصہ گزر چکا ہو اور صرف 12% ظاہری حیات کے ایام باقی رہے ہوں، اور اس قلیل عرصے میں جس ذات گرامی نے دنیا کی فلاح بہبود کے لیے اقوال زرین یعنی احادیث کا عظیم ذخیرہ سرمایہ حیات و نجات کی حیثیت سے عطا فرمانے کے لیے ہمہ وقت سخن تراز ہو، علاوہ عرضی اپنی عملی زندگی سے انسانیت، رحمدلی، اخوت، سچائی، عدل و انصاف، صداقت، احسان، خدمت، تواضع، انکساری، ترک طمع، قناعت، توکل، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، رشد و ہدایت، کرم و عنایت، جود و سخاوت وغیرہ بے شمار اخلاقی محاسن کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو۔ اس ذات گرامی نے اگر کبھی اپنے مقدس ہاتھوں میں تلوار تھامی ہے تو ظلم کو فروغ دینے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم و ستم کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ ایک ضروری امر کی طرف بھی توجہ درکار ہے کہ سپاہ کاری کرنے والا بچپن سے ہی اس پیشہ کی طرف ملتفت ہوتا ہے، یا تو اس کا خاندانی اور آبائی پیشہ سپاہ گری ہوتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا پیشہ اپنا کر سپاہ گاری کرتا ہے، لیکن اس کی سپاہ گری ایام جوانی میں شباب پر ہوتی ہے۔ عموماً 18 سے 45 برس کی عمر تک وہ سپاہ گری کے فن میں عروج پر ہوتا ہے، اور اس عمر کے بعد اس کے فن میں زوال شروع ہوتا ہے، کیونکہ عمر کا تقاضا اور جسمانی ذوق کا مقتضا یہی ہے کہ اب آرام و استراحت کرنے کے دن ہیں، اور تقریباً 50 یا 55 سال کی عمر کے بعد اس کو اپنے فن سے فطری طور پر رغبت کم ہو جاتی ہے۔ البتہ بحالت مجبوری کبھی حالات کے تیبر للکار دیں تو وہ فن شجاعت دکھانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری حیات کے 55 سال تک آلات جنگ کی طرف قطعاً التفات نہیں فرمایا۔ سن 2 ہجری میں سورہ حج کی آیت کے ذریعے آپ کو جہاد کا اللہ نے حکم فرمایا، تب آپ کی عمر شریف 55 سال تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عمر میں عام طور سے آدمی ہاتھ میں تلوار لینے سے اکتاتا ہے اور استفادے دے کر ریٹائر ہو کر اپنے فن کی انتہا کرتا ہے، اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار تھامنے کی ابتدا فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالات کے پیش نظر بہت ہی نازک وقت میں اپنے دست اقدس میں تلوار تھامی، حالانکہ آپ نے ماضی میں کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ ہی آپ کو اس کا تجربہ و ملکہ تھا۔ اسلام کی درخشاں تاریخ کے زرین اوراق شاہد عادل ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت فرمائی یا اپنے جانثاروں کو مار گئی جہاد میں ارسال فرمایا، وہ تمام غزوات اور سرایہ مظلومین کے دفاع اور ظالمین کے استیصال کے لیے ہی تھے۔ تمام غزوات توکل علی اللہ اور نصر من اللہ کی بنیاد پر ہی تھے، کیونکہ ان تمام غزوات میں کہیں بھی مساعت اور برابری کا مقابلہ نہ تھا۔ کفار و مشرکین بھاری تعداد میں بھرپور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ہوتے تھے اور اسلامی لشکر بہت ہی قلیل تعداد میں اور بے سر و سامان ہوتا تھا۔ کفار کے لشکر میں بھاری ڈیل ڈول کے شکم سیر ہاتھیوں سے لیس اور گھوڑوں پر سوار لڑنے والے ہوتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے مجاہدین نحیف و ناتبہ، کمزور جسم والے، بھوکے پیاسے، بغیر ہتھیاروں کے پیدل لڑنے والے ہوتے تھے۔ مثلاً جنگ بدر سن 2 ہجری میں دونوں لشکر کا موازنہ حسب ذیل ہے۔ جنگ بدر میں لشکر اسلام کے اندر جو افراد تھے 313 تھے اور کفار کے لشکر میں 950 افراد تھے۔ لشکر اسلام کے پاس 70 اونٹ اور لشکر کفار کے ساتھ 700 اونٹ تھے۔ لشکر اسلام کے پاس 3 گھوڑے اور لشکر کفار کے پاس 100 گھوڑے۔ لشکر اسلام کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں اور لشکر کفار کے ساتھ 950 تلواریں تھیں۔ لشکر اسلام کے
के पास सिर्फ 6 जरहें थीं और लश्कर कुफ़ार के पास 950 जरहें थीं। कुफ़ार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़बह करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में ज़्यादा राह की ये हालत थी कि किसी के पास 1 सा तो किसी के पास 2 सा खजूरें थीं। कुफ़ार के लश्कर में ऐशो इसरत का सामान भी काफ़ी तादाद में था, यहाँ तक कि किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खेमे नस्ब करते और उनके हमरा गाने वाली तवाइफ और आलाते तरफ थे, जबकि मुसलमानों के पास एक खेमा तक नहीं था। सहाबा किराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक अरीश यानी झोपड़ी तैयार करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया। आज उस अरीश की जगह मस्जिद बनी हुई है। कुफ़ार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। इलाबा अर्जी लश्कर कुफ़ार से 70 आदमी कैद हुए, जिनमें हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे, जो बाद में ईमान ले आए। इस्लामी लश्कर से 14 हज़रात शहीद हुए थे। उम्मीद है जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, उन्हें इस वीडियो के ज़रिए जवाब मिल गया होगा।